کہتے دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی اے رمز پہچانے ہو، اللہ کے ہاں تیرے دل کی قیمت ہے۔ حسد کیا ہے؟ عرب میں ایک درخت تھا عرب کے ہاں جس کا نام تھا ایلوا۔ فرمایا کہ جو وہ حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسی جل جاتی ہیں۔ فرمایا حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا نام ہے۔ دل کیا ہے؟ لا یسعنی فی الارض ولا فی السماء ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن۔ آج دل پر ہم غور نہیں کرتے۔ یہ صوفیہ ہمیں بار بار یہی کہتے رہے، کہتے دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی اے رمز پہچانے ہو۔ اے صاحب تو اپنے چہرے پر تو بار بار صابن مل رہا ہے کہ میرا چہرہ سونا لگے، لوگوں کو اچھا لگے تو لوگ مجھے نیک مانیں گے، میرے اوپر نور برس رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے متقی پرہیزگار ہے۔ فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا۔ صاحب اللہ جو ہے وہ منہ کالے پر نہیں جاتا، اللہ تو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ صاحب تیرا منہ چاہے جتنا بھی کالا ہو، حبشی جیسا بھی ہو، اللہ کے ہاں تو متبرک بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں تو متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تیرے دل کی قیمت ہے، اللہ تیرے دل کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا لا یسعنی فی الارض ولا فی السماء ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن۔ فرمایا نہ میں آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں، اگر سما سکتا ہوں تو اپنے بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ یہ دل اللہ کا مسکن ہے۔ فرمایا میں نہ تمہاری ظاہری عبادتیں دیکھتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں تمہاری نیات کو، تمہارے اعمال کو، اور تمہارے دل کے اندر جو کیفیات چل رہی ہیں، دراصل میں تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ تو آج ہم جو ہے یکسر غافل ہو گئے، ہم باطن سے مکمل طور پر غافل ہو کر ہم آج ظاہر کے بندے بن گئے۔ آج ہم ظاہر جو ہے لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنے پھرتے ہیں، لیکن اندر جو ہے، اندر حسد ہے، اندر بغض ہے، اندر کینہ ہے، اندر غلاظتیں، یہ ساری بھری کی بھری پڑی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں تو دلوں کے راز بھی جانتا ہوں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جو حضور نے تربیت فرمائی وہ یہی تھی کہ میرے آقا فرماتے تھے دلوں کو صاف کرو۔ اے میرے صحابہ، دلوں کے اندر حسد کو، بغض کو، کینے کو، نفرت کو، ہر قسم کی غلاظت کو، جھوٹ کو جو ہے اپنے دلوں سے نکالو۔ اللہ عز و جل تمہارے باطن کی برکت سے تمہارا ظاہر بھی اچھا فرماتا۔ حسد کیا ہے؟ اس کی آج ذرا وضاحت آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ حسد دراصل جو ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا نام۔ حسد کیا ہے؟ یعنی اللہ نے کسی کو نوازا ہے، آپ جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو نوازا ہے نا، تو آپ کو اللہ کی تقسیم پر اعتراض پیدا ہو جانا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ گویا آپ جو ہے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میرا رب ایک بندے کو نواز رہا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا آپ اس کے ساتھ حسد کریں۔ اور حسد ہے کیا؟ جو انسان حسد کرتا ہے تو پھر اس کے اعمال کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال فرمائی۔ عرب میں ایک درخت تھا عرب کے ہاں جس کا نام تھا ایلوا۔ ایلوا کہتے اتنا وہ کڑوا درخت تھا، اتنا کڑوا تھا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مثال دیتے۔ حضور نے فرمایا شہد جتنا بھی میٹھا ہو، فرمایا اگر ایلوا درخت کے چند ٹکڑے اس کے اندر ڈال دیے جائیں، فرمایا شہد کی مٹھاس ختم ہو جائے گی اور وہ سارے کا سارا ایلوے کا اثر چھوڑ دے گا۔ فرمایا یاد رکھنا اے میرے صحابہ، حسد اسی چیز کا نام ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کا حسد پیدا ہو گیا، فرمایا وہ تمہارے نیکیوں کو حسد ایسے چاٹ جاتا ہے جیسے شہد کے اندر اگر ایلوا ڈال دیا جائے تو وہ شہد کا نام تک نہیں رہتا۔ فرمایا تمہاری نیکیاں بھی اسی طرح جو ہے حسد جو ہے چاٹ دیتا ہے اور تم بظاہر متقی پرہیزگار بنے پھرتے ہو۔ فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور فرمایا کہ ڈرو اس حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ تو گویا اس کے اعمال ایسے اکارت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو وہ حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسی جل جاتی ہیں۔ فرمایا جس طرح جو ہے وہ ایک خشک لکڑی پر جب آگ ڈالی جائے تو وہ آگ جو ہے خشک لکڑی کو مکمل سوا کر دیتی، مکمل اس کو جو ہے اس کا چکنا چور کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ راکھ کی راکھ بچ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہی حسد کرنے والے حاسد کی یہی نشانی۔ گویا اس سے پتہ چلا حسد جو ہے صرف گناہگار نہیں کرتے، نیکوکار بھی کرتے۔ نیکوکار کرتے تو نیکیاں ختم ہو رہی ہیں نا صاحب۔ اگر ہے ہی گناہگار، جس کے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی نیکیاں کہاں سے آئیں گی؟ میرے آقا نے
فرمایا حسد نہ کرو۔ حضور نے دوسری بات سکھائی، فرمایا حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا نام ہے کہ مالک تو نے اس کو کیوں دیا، اس کو تو نہیں دینا چاہیے، تو مجھے ملنا چاہیے۔ تو گویا تو کون ہوتا ہے صاحب؟ اللہ دینے والا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، میں اور تو کچھ بھی نہیں صاحب۔ تو فرمایا اللہ کی تقسیم پر جو اعتراض کرتا ہے اس کو حاسد کہتے ہیں، اس کو حسد کرنے۔ حضور نے حسد سے منع فرمایا، فرمایا حسد تمہارے اندر بربادی پیدا کر، تم جو ہے جس کے ساتھ حسد کر رہے ہو اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کو ذرا برابر پتہ ہی نہیں ہے، آپ خود بخود جو ہے وہ حسد کی آگ میں جلتے ہی جا رہے ہیں، جلتے ہی جا رہے ہیں، اپنے آپ کو مٹاتے جا رہے ہیں۔ فرمایا جس سے حسد کر رہے ہو بلکہ اللہ عز و جل تمہاری نیکیاں اس شخص کو دے دے گا جس کے ساتھ تم حسد کر